أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ دوسری پارے کے یہ 22واں رکوع ہے، اور یہ جو دو رکوع ہے آیت نمبر 168 سے لے کر آیت نمبر 183 تک، ایک رکوع گزشتہ ہے اور ایک یہ گزشتہ رکوع آیت نمبر 168 سے لے کر آیت نمبر 177 تک تھا، اور یہ رکوع آیت نمبر 178 سے لے کر آیت نمبر 183 تک ہے۔ ان دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ مشرکین اور کفار کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی جو گزشتہ کئی رکوعات سے ایک بحث چلی آ رہی تھی تبدیل قبلہ کی، اللہ تبارک و تعالی اس مضمون کو اس رکوع پہ ختم فرمانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تبدیل قبلہ کے اس حکم کو اہل کتاب اور مشرکین نے جو بنیاد بنا کر اس پر اتنے بڑے پیمانے پر جو واویلا اور شور مچانا شروع کر دیا ہے، صرف مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا، تمام تر شریعت کا دار و مدار صرف اس پر نہیں ہے، بلکہ شریعت یا اللہ کے قرب کے حصول کے تو اور بھی بے شمار احکامات ہے۔ کیا یہ لوگ اس پر بھی عمل پیراہی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اس ایک حکم کو لے کر کے یہ لوگ پوری زندگی اس بحث میں گزارنا چاہتے ہیں کہ بھئی منہ مشرق کی طرف کیا جائے نماز کے دوران یا پھر مغرب کی طرف کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، لیس البر، تمام تر نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنا رخ پھیر لو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکیوں میں یہ بات بھی شامل ہے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ بھی ہے، من آمن باللہ، یہ کہ اللہ پر ایمان لا جائے۔ اور یہی وہ بنیادی بات ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہو غیر متزلزل تو پھر اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تبدیلی کا حکم اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو پھر اللہ کے احکامات میں بحث اور تمہیز کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں کے اوپر۔ آخرت کے دن پر ایمان یہ ہے کہ بھئی ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں سارے اول سے آخر تک تمام انسان اور جنوں کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئی اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا کہ انہوں نے اپنے ان معمولاتی زندگی میں کہاں کہاں اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھا ہے اور کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے انہوں نے صرف نظر رکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کے نعمتوں کے بدلے آیا اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا ناشکری کی۔
اور یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور اس آخرت کے دن میں ہی پھر یا تو ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا یا پھر ہمیشہ کی ناکامی کا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان رکھو، والکتابیں، اور سب کتابوں پر ایمان رکھو، والنبیین، اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھو، وآت المال علی حبہ، اور یہ کہ مال دو اللہ کے محبت میں، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ایسے مسافر کہ جس کے پاس زادرہ ختم ہو چکا ہو، خرچہ ختم ہو چکا ہو، تو اس کا مدد کرنا اللہ کے ہاں باعث اجر و ثواب ہے، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں یا پھر قیدیوں کے چھڑانے میں اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو خرچ کرتے رہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور یہ کہ زکوٰۃ ادا کرو، وَالْمَوْفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اور یہ کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کرو۔ کسی کا کسی کے ساتھ وعدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وعدہ کر لیا اور اس وعدے کی تکمیل سے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو تو پھر اس وعدے کی تکمیل واجب ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید میں انشاءاللہ آگے آئے گا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ بھئی جب بھی کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو، اس لیے کہ تم سے اس وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور یہ کہ سختی میں صبر کرنے والے بنو، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے دوران بھی، کہ جنگ کے دوران اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، حد زیادتی نہ کرو۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہے وہ لوگ جن کے اندر یہ مذکورہ صفات پائے جائیں، یہی سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تبدیل قبلہ کے علاوہ ان صفتوں کو اپنے اندر دیکھو، کیا تم اللہ کی ان پسندیدہ اعمال پر عمل پیرا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر لازم کر دیا ہے برابری کرنا، فی القتلى، مقتولوں کے حق میں۔ ان آیاتوں کے جو شان نزول مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر اگر کسی طاقتور قبیلے کا کوئی فرد مارا جاتا کسی کمزور قبیلے کے ہاتھوں تو طاقتور قبیلے کے باقی ماندہ افراد اس کمزور قبیلے کے کئی افراد کو مار دیتے، اور اگر اس طاقتور قبیلے کا غلام مارا جاتا تو وہ بدلے میں غلام کو نہیں بلکہ کئی آزادوں کو قتل کر لیتے، اور اگر طاقتور قبیلے کے کوئی خاتون ماری جاتی، قتل ہو جاتی، تو اس کے بدلے میں وہ خاتون کو نہیں بلکہ اس دوسرے قبیلے کے کئی مردوں کو مارتے، اور یا پھر اس قاتل کے بھائیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے دیگر عزیز اور اقارب کو مارتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ایسا کام نہیں کرنا، بلکہ مقتول کے معاملے میں ہمیشہ برابری کرنا ہے، کہ جس نے جس کو قتل کر دیا ہے بدلے میں اسی کو قتل کر دیا جائے گا، اگر مقتول کے ورثہ اس قاتل کا قتل چاہتے ہو، لیکن یہ قتل خود سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ قتل اس وقت کا جو مسلمان حکومت ہے یا جو عدلیہ ہے اس عدلیہ کے حوالے سے مقتول کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور ہر بندہ اپنے مقتول کا بدلہ خود نہیں لیں گے، ورنہ اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام۔ اگر ایک قبیلے کے غلام نے دوسرے قبیلے کے غلام کو مارا تو بدلے میں اسی غلام کو مارا جائے، نہ کہ اس کے بدلے میں کئی آزادوں کو مارا جائے۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ اگر ایک قبیلے کی عورت نے دوسرے قبیلے کی عورت کو مارا تو بدلے میں اسی کو مارا جائے گا، یہ نہیں کہ دوسرے قبیلے کے کئی مردوں کو مارا جائے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، بس اس معافی کی پیروی کی جائے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا چاہیے اس کو خوبی کے ساتھ۔
مقتول کے جو ورثہ ہے ان کو شریعت نے 3 اختیارات دی ہے. ایک تو یہ کہ اگر وہ اپنے مقتول کا بدلہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو عدالت سے رجوع کرنا ہوگا، اور عدالت اس مقتول کے قاتل کو سزائے موت دیں گے. دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ اس قاتل سے کچھ پیسے لے کر کے راضی نامہ کرنا چاہیں، صلح کرنا چاہیں، تو بھی یہ ان کے پاس اختیار ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لیں بلکہ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. تو ان آیاتوں میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ کچھ لے کے اپنے مقتول کا خون معاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ اس کو دینا ہے اس کو خوبی کے ساتھ ادا کرو. ذالک تخفیف من ربکم، یہ ہے آسانی تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی مہربانی کہ اس نے یہ صورتیں بھی اس معاملے میں رکھے ہیں. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کہ صلح نامہ ہو گیا، آپس میں رضامندی ہو گئی، اور رضامندی کے بعد پھر مقتول کے ورثہ اٹھ کر کے جن قاتلوں اور قاتل کے ورثہ کے ساتھ صلح کر چکے ہیں ان کو پھر قتل کر دیں، ان کو مار دیں، تو پھر یہ مقتول کے ورثہ مظلوم ہونے کے بعد ظالم بن جائیں گے اور ان کے لیے پھر تکلیف دہ عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں ایک زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے جو قاتل ہے اس کے لیے سزائے موت شریعت نے مقرر کی ہے، اور جب اس کو سزائے موت دی جائے گی تو اس سزائے موت کو وحشیانہ یا دہشانہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ چونکہ وہ ظالم ہے، اور اگر ایک ظالم کو نشان عبرت بنا دیا جائے تو پھر دوسرا شخص اس طرح ظلم کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا. کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب غریب آئے تم میں سے کسی ایک کی موت، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال کو، الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی انصاف کے ساتھ، حقا علی المؤمنین، یہ لازم حکم ہے علی المتقین، پرہیزگاروں کے اوپر. مفسرین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ آیاتیں ابتدائی حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جب دنیا سے رحلت کرنے والے میت کے ورثاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ نے یہ ابتدائی احکامات نازل فرمائے کہ جو شخص فوت ہونے کے قریب ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال متروکہ کے تیسری حصے میں لوگوں کے لیے وصیت کر جائیں، اور یہ وصیت ضروری ہے کہ بھئی کس کو کتنا دیا جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس بات کی وصیت کر جائیں تاکہ پسماندگان پر آپس میں لڑیں اور جھگڑے نہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے پھر وہ آیات نازل فرمائی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسماندگان میں سے ہر ایک کے لیے حصے مقرر فرمائے ہیں کہ بیوی کو کتنا حصہ ملے گا شوہر کے مالی متروکہ میں سے، شوہر کو کتنا ملے گا اگر بیوی فوت ہو جائے اس کے مالی متروکہ میں سے، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا. یہ سارے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں وضاحت کے ساتھ نازل فرمائی. اس روح سے میت کو اپنے مال متروکہ کے 1/3 حصے میں وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ اختیار اب فرض نہیں رہا باتفاق فقہا، بلکہ ایک مستحب امر ہے کہ اگر وہ وصیت کرنا چاہے تو اپنے کل مال کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی میرے ٹوٹل مال میں سے تیسرا حصہ فلاں فلاں جگہوں پہ خرچ کر دو، فلاں فلاں غریبوں کو دے دو، یا فلاں فلاں مسجد میں لگا دو، فلاں فلاں نیکی کے کام میں لگا دو. تو یہ وصیت کی جا سکتی ہے تیسرے حصے میں، لیکن یہ وصیت ان لوگوں کے لیے درست نہیں ہے کہ جن کو آلریڈی شریعت نے حصہ دے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن بدلہ، پس جو بدل ڈالے اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، اس فوت ہونے والے کے وصیت کر جانے کے سننے کے بعد،
تو فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، پس بے شک اس کا گناہ ہے ان کے اوپر کہ جنہوں نے اس وصیت کو بدل دیا۔ دنیا سے رحلت کرنے والے نے اپنے زندگی میں وصیت کی، لیکن جن لوگوں کو وصیت کی اور جو وصیت پر جن کو گواہ بنایا تو اس شخص کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے اس وصیت کے اندر تبدیلی کر دی۔ اب اس کا گناہ اس وصیت کر جانے والے پہ نہیں بلکہ ان تبدیلی کرنے والوں پہ ہوگی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس کو اندیشہ ہو، خوف ہو وصیت کرنے والے کے طرف سے کسی کی طرفداری کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح بینہم، پھر ان میں باہمی صلح کرا دے، فلا اسم علیہ، بس اس میں کوئی گناہ نہیں۔ جو شخص وصیت کر رہا ہے اگر ضد کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے اس نے اپنے تمام مال متروکہ کی وصیت ایک شخص کے لیے کر دی اور باقی تمام ورثاء کو یا تمام متعلقین کو محروم کر دیا تو یہ ایک گناہ کا کام ہے، اس نے ایک طرفداری کی۔ اب باقی پسماندگان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر صلح کر دیں اور کوئی دوسری صورت اس کی نکال دیں۔ تو اگر اس وصیت کے برخلاف یہ کوئی دوسری صورت نکال کر آپس میں رضامند ہو جائے، صلح کر لے تو فلا اسم علیہ، بس اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورہ بقرہ دوسری پاری کی 23واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 184 تا آیت نمبر 188 تک پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ایک بنیادی رکن رمضان کے روزوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا تو آپ نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا، اہل کتاب کو، کہ وہ عاشورہ محرم کے روزے رکھتے ہیں، یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن کا وہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھئی یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ روزے بطور شکر کے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون کے مظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائی تھی، اور اس نجات پر بطور شکر کے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان لوگوں کے بنسبت ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قربت کا ہے، لہذا آنے والے سال سے ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن یہ روزے اس طرح سے ہوں گے کہ ہم صرف 10ویں محرم کا ہی روزہ نہیں بلکہ 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا یا 10ویں سے ایک دن پہلے یعنی 9ویں کا روزہ رکھیں گے، تاکہ شکر بھی ہم ادا کریں اور ساتھ ساتھ ان اہلی کتاب کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہونے پائے۔ تو اس وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تو یہ محرم الحرام کے 10ویں کا روزہ اور 11ویں کا یا 9ویں اور 10ویں کا رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ہر مہینے کے ایام بیز یعنی 13 چاند کے تاریخ کے حوالے سے 13، 14 اور 15 یا 14، 15 اور 16 یہ 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ لازم تھے مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے فرضیت کا حکم نازل فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان گزشتہ روزوں کا رکھنا لازم نہیں ہے،
جو مسلمان ان روزوں کو رکھے گا اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، یعنی ایام 20 کے روزے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں، یعنی چاند کے حساب سے 13، 14، 15 یا 14، 15 اور 16، اور مسلسل پورے سال تک ہر مہینے میں یہ رکھتے رہیں تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے جیسے گویا اس نے پورے سال نفل روزے رکھے۔ لیکن یہ فرض حکم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی حکم ہے۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی طرح رمضان کے متعلق بھی احکامات بتدریج نازل فرمائیں تاکہ لوگ مشقت محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مشکل میں ڈال دیا۔ اسی لیے بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ایک حدیث ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث ہے مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں 3 تبدیلیاں فرمائی، اور اسی طرح رمضان کے روزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تبدیلیاں فرمائی کہ جیسے شروع میں نمازوں میں بات تک کرنے کی اجازت دی، پھر اللہ نے عام بات کرنے پہ پابندی لگا دی، اور صرف سلام تک کی اجازت دی کہ کوئی اگر کسی نمازی کو سلام کر لیں تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن تیسری جو آخری حتمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور تبدیلی فرمائی وہ یہ کہ نماز میں کسی طرح نماز کے اعمال کے علاوہ کسی عمل کو دخل نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی کسی خارجی عمل کو نماز میں شامل کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 تبدیلیاں فرمائیں۔ شروع میں حکم یہ تھا کہ جو شخص یہ روزے رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا، لیکن اگر کوئی نہ رکھنا چاہے اور روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اس کو اختیار ہے۔ پھر تھوڑی سی سختی آئی، اور وہ یہ کہ بھئی بزرگ اور مسافر تو بے شک نہ رکھیں، لیکن جو لوگ مقیم ہیں اور صحت مند ہیں روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ یہ روزے ضرور رکھیں، اور جو مسافر اور بیمار تھے ان کے لیے روزوں کی قضا کا حکم نہیں تھا۔ پھر تیسرا اور آخری حکم اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ بھئی جو مقیم ہے ان پر تو ہر حال میں روزے فرض ہی ہے، لیکن جو انتہائی بیمار ہو اور روزوں کے رکھنے سے اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھنے کی یقین ہو تو وہ بے شک روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے مسافر کو سفر میں اگر مشقت ہے تو دوران سفر وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو گیا ہے، بلکہ وہ ان روزوں کو مسافر کا جب سفر ختم ہو جائے اور بیمار جب صحت مند ہو جائے تو یہ روزے رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص سفر کے دوران فوت ہو جاتا ہے اور اس کو اقامت یعنی واپس آنے کی مہلت ہی نہیں ملتی، یا وہ بیمار تندرست نہیں ہو پاتا، تو جتنے روزے اس نے نہیں رکھے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا، یعنی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کیا گیا ہے رمضان کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پہ بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اصل میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانے کا نام ہے: کھانا، پینا اور حقوق زوجیت کی ادائیگی۔ اگر کسی ایک عمل کو بھی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑے گا یا تھوڑے گا تو اس پر پھر رمضان کے روزوں کا کفارہ لازم ہوگا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے بخاری اور مسلم اور نسائی میں، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہمیں اختیار دیا تھا، اور اس اختیار کا تذکرہ ان آنے والے آیاتوں میں ہے کہ ایام معدودات، رمضان کے یہ روزے چند گنتی کے دن ہے، یعنی 30 یا 29۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کرے اتنے ہی دنوں کا دوسرے دنوں میں سے، یعنی جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں دوسرے مہینے کے، اتنے ہی دنوں کے تعداد گن کر روزے رکھیں۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں کے اوپر، یطیقونہ، جو روزوں کے رکھنے کا طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہ رکھنا چاہے، تو یہ شروع کے احکامات ہیں۔ فدیۃ طعام مسکین، تو اس کو کھانا کھلانا ہے ایک مسکین کا۔ فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے گا اور زیادہ نیکی، فهو خیر له، بس یہ اس کے لیے مزید بہتر ہے۔ اگر ایک مسکین کے بجائے 2 مسکینوں کو کھلا دیں تو اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وَأَن تَصُومُوا، یہ پھر دوسرا حکم، اگر تم روزے رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان مبارک میں احادیث میں آتا ہے کہ 24ویں رمضان کو قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور جس رات وہ اتارا گیا تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور ظاہر بات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں ہے۔ تو اگر اس نزول سے مراد وہ شروع کا نازل ہونا مراد لیا جائے کہ بھئی وہ نازل ہونا مراد ہے جو اللہ نے لوح محفوظ پر آسمان دنیا پہ نازل کیا تھا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصے میں تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن نازل کیا گیا، تو بھی درست۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور راہ پانے کے واضح دلائل، والفرقان، حق اور باطل میں فرق ڈالنے والے یا جدائی کرنے والی باتیں، کہ قرآن کے ذریعے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تاکہ تم حق کو اپناؤ اور باطل سے خود کو بچاؤ۔ اب آخری حکم، فمن شہد منکم الشہر، پس جو بھی پائے تم میں سے اس مہینے کو، فلیصمہ، پس وہ اس کے روزوں کو ضرور رکھیں۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پہ مشکل ڈالنا نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اس تعداد کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کے بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے سفر پر نکلنے کے بعد روزوں کے نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اس کے بارے میں قرآن میں تو کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن فقہاء احناف نے احادیث کے روشنی میں جو مسئلے استنباط فرمائے ہیں یا اخذ کی ہے احادیث میں، یہ ہے کہ 3 منزل تک یا اس سے زیادہ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو سفر پہ نکلنے کا، اور یہ 3 منزل تقریباً 48 میل بنتے ہیں، تو اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے، لیکن جیسے سفر ختم ہو جائے گی تو واپسی پر پھر وہ اتنی ہی دنوں کی تعداد پوری کریں۔ اپنے آپ کو رمضان کے روزوں سے بچانے کے غرض سے رمضان کے مہینے میں محض سفر پہ رکھنا انتہائی ناپسندیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی اس بہت بڑے فائدے سے کنی کترانے کے مترادف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر کے ترک کیا، گو وہ بعد میں اس کا کفارہ ادا کریں، اور کفارے کے علاوہ پوری زندگی روزے رکھیں، تو جتنا اجر اس کو اور جتنا قرب اس کو
اور جتنی آخرت کی خوشحالی اور راحت اس کو رمضان کے اس ایک روزے کے بدلے میں ملنا تھا جس کو اس نے نہیں رکھا، تو وہ اجر، ثواب، قرب اور راحت اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، سو میں قریب ہی ہوں، اجیبو قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کے پکار کو، اذا دعانی جب بھی وہ مجھ سے مانگتے ہیں یا جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں، فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ میرے بندے میرے حکم کو مانیں، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہمارے رب ہم سے دور ہیں تاکہ ہم دعاؤں میں اور عبادت میں اس کو اونچی آواز سے پکاریں، جس طرح کہ دوسرے لوگ اپنے بتوں کو اونچی آوازوں سے پکارتے رہتے ہیں، اور اگر وہ دور نہیں ہے قریب ہے تو پھر ہم اس کو دل میں یاد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھ لیں تو فإنی قریب، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کا بے حد قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کے پکار کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، چاہیے کہ میرے بندے میرے باتوں پہ یقین رکھیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائہم، اس آیت میں ایک اور حکم ہے۔ رمضان کے مہینے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پابندی عائد فرمائی تھی کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور حقوق زوجیت کی ادائیگی سے خود کو روکنا ہے، اور جیسے ہی افطار ہو جاتا ہے تو پھر یہ تینوں اعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب سو جائیں عشاء کے وقت تو پھر ان تین اعمال سے وہ خود کو بچائے گا آنے والے دن کے آخری یعنی نماز مغرب کے حد تک۔ اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام یا اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ ان کی زندگی بڑے پرمشقت زندگی تھی، دور دراز سفروں پہ نکلا کرتے تھے، تک ہار جاتے تھے، تو جب آ جاتے تھے تو پھر ان کو نیند بھی جلدی آ جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مشکل کو آسان فرما دیا، اور اللہ نے اجازت دے دی کہ میں مغرب کے بعد سے لے کر اب سونے تک نہیں بلکہ آنے والے دن کے صبح صادق تک یہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور حقوق زوجیت کو بھی ادا کر سکتے ہیں، صرف دن کے دورانیے میں ان تین اعمال سے خود کو بچانا ہوگا۔ اللہ کا ارشاد ہے احل لکم، تمہارے لیے حلال ہوا لیلۃ الصیام، رمضان کے روزوں کے راتوں میں، الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا یا تنہائیوں میں ہو جانا اپنے عورتوں سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ علم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے، فتاب علیکم، یعنی دل میں بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اتنی سختی کر دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اس سے کہ تمہارے دلوں میں یہ وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ خیانت کر سکتے ہو، اس لیے فتاب علیکم، سو میں تمہیں معاف کر دیا، وعفى عنکم، اور تم پر سے درگزر کر دیا۔ اب فل آنا، اب باشروہن، تم ان کے ساتھ مباشرت کرو، یعنی اپنے بیویوں سے تنہائیوں میں مل سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ صاف نظر آئے، لکم تمہیں، الخیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر کے، یعنی جب رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو جائے اور فجر کی سفیدی پھوٹ کر واضح طور پہ دکھائی دینا شروع کر دیں تو یہ آخری حد ہے کہ اس کے بعد تمہیں پھر یہ اعمال نہیں کرنے۔ ثم اتموا الصیام، اب اس سفیدی کے ظاہر ہونے کے بعد اب تم پورا کرو روزوں کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور تم نہ ملو اپنے خواتین سے، یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کرو، محض ملنے پر کوئی پابندی نہیں، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو۔ تو حالت اعتکاف میں یہ جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، اس میں اعتکاف کرنے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے حقوق زوجیت ادا کریں۔ مل ملاقات اور بات چیت تو ہو سکتی ہے،
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی اور باندھی ہوئی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک ایسے ہی یبین اللہ آیاتہ، اللہ بیان کرتا ہے تم سے اپنے آیاتیں لوگوں سے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائے۔ متقی اس طرح سے کہ انسان کے فطرت میں یہ بات ہے کھانے کا، پینے کا اور حقوق زوجیت کی ادائیگی کا، لیکن جب وہ اپنے ان ضرورتوں سے خود کو بچاتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو ایسے ہی اس مہینے کے علاوہ کئی ایسے امور کہ جن کے کرنے کا اس کا نفس چاہتا ہوگا، لیکن جب اللہ نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہو تو اس کو چونکہ پریکٹس ہو چکی ہوگی، لہذا اس پہلے والے پریکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ ایک دوسروں کا مال، بینکم آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اس کے شکایتیں حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا، تاکہ کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کوئی جماعت لوگوں کے مالوں کو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو یا کسی پر حق ہو، لیکن اس حق کے متعلق اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے، یا اس امانت کے متعلق اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اور جس کے پاس حق ہے یا جس کے پاس امانت ہے وہ اس حق اور امانت سے انکار کر لے، اور پھر وہ اس انکار کے بات کو لے کر حاکم وقت کے پاس جائے یا عدالت میں جائے اور یہ کہیں جی کہ مجھ پر تو یہ الزام ہے، میرے اوپر اس کا کوئی حق نہیں، یا میرے پاس اس کی کوئی امانت نہیں، اگر حق یا امانت ہوتی تو اس کے پاس گواہ ہوتا، تو جب گواہ اس کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ حاکم وقت سے یا عدالت وقت سے اپنے لیے فیصلہ لے لیں تو محض حاکم کے کہنے سے یا عدالت کے کہنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی، وہ حق بہرحال دوسرے کا ہی رہے گا، اور اس نے نامناسب طریقے سے اس حق کے بارے اپنے لیے فیصلہ کروا کے اللہ کے ہاں اپنے لیے مزید سامان فضیحت پیدا کر دیا، مزید سامان رسوائی پیدا کر دی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح سے تم ایک دوسروں کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی 24واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 889 سے لے کر آیت نمبر 195 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں کچھ صلات ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اور کچھ اسلام سے پہلے لوگوں کے حج اور عمرے کے متعلق جو لوگوں نے ان اعمال کی ادائیگی کے لیے کچھ رسومات بنائے رکھے تھے یا اپنائے رکھے تھے ان کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی حج کے فرضیت کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کے متعلق۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ جو چاند ہمیں نظر آتی ہے کہ کبھی اپنے جسمانی ساخت کے لحاظ سے چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑھتی رہتی ہے اور پھر 15 دن کے بعد جا کر کے یہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور 15 دن پہ یہ مکمل ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں ان لوگوں کا اس سوال کو دہرایا ہے، اور اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ جو کم اور زیادہ ہونا ہے
اس میں اصل میں لوگوں کے لیے اوقات مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اپنے ان اوقات کو معلوم کر سکیں، تاکہ وہ ان مقررہ اوقات میں وہ اعمال ادا کر سکیں جن اعمال کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل حج کا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس عمل کے تاریخ کا تعین چاند سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل کہہ دیجئے ہیا یہ گھٹنا یا بڑھنا مواقیت للناس سے لوگوں کے لیے اوقات کے مقرر کرنے کے غرض سے، والحج اور حج کے واسطے، اس لیے کہ پہلے تو لوگ چاند کا حساب کیا کرتے تھے کہ بھئی چاند کے 10ویں تاریخ کو اگر کوئی چیز کسی سے کوئی ادھار لے لیتا، یا اگر کوئی شخص کسی کے پاس جانا چاہتا تو اس کو بتاتا کہ بھئی چاند کے اتنے تاریخ کو میں آ جاؤں گا، اور اس وقت تاریخوں کا سلسلہ تو تھا نہیں، لہذا وہ چاند کو دیکھ کر کے اندازے لگایا کیا کرتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ بات کوئی نہیں کہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورها، ان کے پشت کی طرف سے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک رسم ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص عمرے یا حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکل جائے اور گھر سے نکلنے کے بعد اس کو کوئی چیز یاد آ جائے جو اس سے گھر میں رہ گئی ہو، یا اس کی کوئی حاجت پیش آ جائے اور اس حاجت کے لیے گھر میں داخل ہونا اس کو پڑتا ہو، تو پھر وہ اس دروازے سے واپس داخل ہونا گھر میں حرام سمجھتے تھے جس سے وہ نکلے ہوتے تھے، لہذا پھر وہ گھروں کے پچھلی طرف سے دیوار کو توڑ کر وہاں سے داخل ہو جایا کرتے تھے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک ہم حج یا عمرے کے عمل کو نہ کریں تو تب تک ہمارے لیے اس گھر کے دروازے سے یا گھر کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا منع ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقى، یہ کہ بندہ اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو واپس گھروں میں آ سکتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، یہ جو آیاتیں ہیں یہ ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوئے، اور یہ اس وقت نازل ہوئے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک بڑی جماعت کے ساتھ، جو تقریباً 1400 صحابہ کرام پہ مشتمل تھا، عمرے کی نیت سے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روکا کہ بھئی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور نہ آپ کے ساتھیوں کو، بڑے بحث اور تمہیز ہوئی۔ آخر میں معاہدہ اس بات پہ ہوا کہ آنے والے سال کے اسی مہینے اور انہی تاریخوں میں آپ لوگ آ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم اجازت نہیں دیں گے، اور کسی طرح سے بھی مشرکین تیار نہ ہوئے کہ وہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے۔ اب یہ جو مہینہ تھا جس میں مسلمان عمرے کی نیت سے نکلے تھے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور 4 مہینے وہ تھے زمانے جاہلیت میں کہ جن میں جنگ کرنا ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ ان میں ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحج، تیسرا محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ تھا۔ تو آنے والے سال صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت کو رکھا، اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان مشرکین کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، کیا معلوم کہ ہم جائیں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کریں، تو اس مہینے میں جنگ کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان مہینوں کی حرمت ایک طرفہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں جانبین سے کے تمام افراد کے لیے ہے۔ اگر وہ لوگ اس مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کریں تو آپ لوگوں کو جنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ آپ لوگوں پہ حملہ آور ہو تو یہ جان آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کا بچاؤ اس کے دشمنوں سے مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ ان 4 مہینوں میں ابتداءً جنگ کرنا تو ممنوع تھی، لیکن اسلام میں اس ممانعت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، لیکن اگر مسلمانوں پہ ان کے دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط کیا جائے تو وہ کسی مہینے، کسی دن، کسی تاریخ اور کسی وقت میں بھی ہو، مسلمانوں کے لیے اپنا دفاع فرض ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھنے کا مطلب بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، کہ کفار سے جہاد کے دورانیے میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں خواتین اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ضعیف لوگوں کی بھی قید ہے کہ کمزور اور بوڑھوں کو بھی نہ مارا جائے، ایسے ہی ان کے فصلوں کو نہ اجاڑا جائے، ان کے گھروں کو نہ گرایا جائے، ان کے مذہبی عبادت خانوں کو نہ گرایا جائے، ان کے احترام کا خیال رکھا جائے اور ان کے مذہبی لوگوں کا بھی احترام پیش نظر رہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ نہیں کیا کرتے، بلکہ یہ ہمیشہ لوگوں کو اعلیٰ اور اچھے اخلاق کے تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں جنگ کرنا پڑ جائے تو ان کے ساتھ پھر جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن پھر حد سے اس میں بھی بڑھنا جائز نہیں کہ بھی ان کا مسلح کر دو، ان کے ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وقتلوہم، اور تم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ ان کو۔ صحابہ کرام نے یہ بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا معلوم کہ ہم حرم میں داخل ہوں اور حرم کے اندر چونکہ جنگ کرنے کی ممانعت ہے، اگر یہ مشرکین ہم پہ حرم کے اندر ہی حملہ آور ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم پھر مار ڈالو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور پھر نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور بے دینوں کو پلانا یہ مار ڈالنے سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں جنگ کریں، یعنی تم نے لڑائی میں پھیل نہیں کرنا حرم کے اندر، لیکن اگر وہ حرم میں تمہارے ساتھ جنگ کرنا شروع کریں تو پھر تم پہ اپنا دفاع لازم ہے، چاہے وہ دفاع حرم کے اندر ہی کیوں نہ تمہیں کرنی پڑے۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ خود سے لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی فساد باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور ہو بندگی ایک ہی اللہ کی۔ اور مشرکین نے اپنے گھروں میں، اپنے عبادت خانوں میں جو بے شمار خدا بنائے رکھے ہیں، نہ وہ خدا ہے، نہ وہ خدا کے نائبین، اور نہ وہ عبادت کے مستحق، تو تم نے ہمیشہ جدوجہد کرنی ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کے اس زمین پر صرف اور صرف اللہ کے بندگی ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ لوگ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کسی پر کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ان کے کہ جو بے انصاف ہیں۔ ان اگر کوئی کافر مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے تو ان کافروں کے ساتھ خواہ جنگ نہیں کیا جائے گا۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، وہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بھی بدلہ ہے۔ اگر وہ اس مہینے کا ادب نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے، حرمت کو مد نظر نہیں رکھتے تو دوسری طرف سے تو پھر نہیں رکھا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، پھر جس نے بھی تم سے زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، بس تم بھی ویسے ہی معاملہ کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، مثل اس کی کہ جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکیاں کرتے رہا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے چاہے مسلمان فوج کی ضرورت کے وقت تمہیں مدد پڑ جائے تو ان کی مدد کرو، یا پھر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسے اداروں کے، ایسے لوگوں کے جو لوگوں کو دلائل سے قائل کرتے ہوں، ایسے لوگوں کے مالی ضروریات کا پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر تم
اللہ کی دی ہوئی مال میں سے ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرو گے تو یہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کفر کے سارے راستے کھلے رہیں گے اور پھر وہ ان کا ہاتھ تمہارے جان تک آ پہنچ جائے گی، یعنی تمہیں بھی ایسے اعمال کے کرنے میں اور ایسے اعمال کی طرف تمہیں مائل کر دیں گے کہ جس سے تمہارا یہ وجود بھی ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو بھی میسر ہو قربانی میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچے قربانی کے جانور اپنے ٹھکانے کو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ، بس جو بھی ہوا تم میں سے مریضاً بیمار، او عَلَى سَفَرٍ او به اذى من رأسه، یا اس کو کوئی تکلیف ہو سر کی طرف سے، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ ادا کرے روزوں کی صورت میں، او صدقۃ، یا صدقہ اور خیرات کی صورت میں، او نسک، یا پھر جانور کے ذبح کرنے کی صورت میں۔ فاذا امنتم، پس جب تمہاری خاطر جمع ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جس نے بھی فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ حج کا، فما استیسر من الہدی، پس جو بھی میسر ہو قربانی۔ فمن لم یجد، پس جو بھی قربانی کے جانور کو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، پس روزے رکھیں وہ 3 دن حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھیں جب تم لوٹ آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہے 10 دن کامل۔ ذالک، یہ حکم ہے لمن ان کے لیے، لم یکن اہلہ، کہ نہ ہو جن کا اہل و عیال، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت میں چند احکامات ہیں حج کے متعلق اور عمرے کے متعلق۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا اور حج کو جاتے ہوئے راستے میں اس کو روک دیا گیا اور اس کے پاس اس کے قربانی کے جانور موجود ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے فقہاء احناف کے نزدیک کہ قربانی کا وہ جانور کسی کے ہاتھوں بھجوا دیں، اور وہ جانور جب تک حرم کے اندر ذبح نہ ہو تب تک یہ اپنے بالوں کو نہ منڈوائیں، اور جب وہ حرم کے اندر ذبح ہو جائے، اس جانور کے ذبح ہونے کے لیے قربانی کے دن کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو جب وہ ذبح ہو جائے اطلاع پانے پر یہ اپنے بالوں کو منڈوا سکتا ہے، یعنی احرام سے نکل سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو سر کی طرف سے تکلیف ہے اور اس کو بال پھیلے منڈوانے پڑ جائیں جبکہ وہ حالت احرام میں ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا 3 دن کے روزے رکھیں، یا پھر جو بھی ممکن چیز ہو صدقہ اور خیرات وہ دیں، اور یا پھر ایک جانور کو ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ عمرہ اور حج اکٹھا کرتے ہیں، جس کو حج قران کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور ممنوع وہ لوگ سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو بھی ختم فرمایا کہ بے حج کے دنوں میں عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور دونوں کو ملا کر کے کیا جا سکتا ہے، جس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ صرف عمرہ کے کرنے پر قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری نہیں، اور جب اس عمرے کے ساتھ حج کو بھی ملا دیا تو اب بطور شکر کے ایک جانور کا ذبح کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی حاجی صاحب کو جانور نہ ملے جس کو وہ حج کے دنوں میں ذبح کر سکیں، تو اگر وہ حاجی صاحب مسافر ہے، حرم سے باہر سے آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن روزے تو حج کے دنوں میں رکھیں، اور 7 دن روزے جب وہ اپنے ملک یا اپنے گاؤں یا اپنی بستی میں واپس آ جائیں تو 7 روزے یہاں رکھیں اور 10 دنوں کی گنتی پوری کریں۔ اور جو شخص حرم کے ہاں رہنے والا ہو، حرم کے آس پاس یا قریب یا اندر رہنے والا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 دن اکٹھے وہیں پہ پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب۔
سورہ بقرہ دوسرا پارہ یہ آیت نمبر 197 سے لے کر آیت نمبر 111 تک ہے، 211 تک ہے۔ اور اس ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اور دوران حج میں جو رسومات اہل مکہ کے اعمال میں پائے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ حج جو ہجرت کے تیسرے سال فرض ہوئی، مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک سوال تھا کہ اسلام سے پہلے لوگوں نے حج اور عمرے کے متعلق جو طریقے اپنائے رکھے تھے، کیا اسلام آنے کے بعد اور حج کے فرضیت کے بعد انہی پرانے طریقوں پر عمل پیرا ہی اختیار کیا جائے گا یا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ بے عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں ہے، کسی بھی دن کے کسی بھی تاریخ میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے تاریخیں اور اوقات مقرر ہے۔ حج کے لیے ابتدائی طور پہ جس سے احرام ڈالا جاتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کے بعد سے اگر کوئی شخص حج کرنے کی نیت سے احرام ڈالتا ہے اور وہ اسی احرام میں حج تک رہتا ہے تو اس سے اس کا حج درست ہے۔ لیکن اگر ایک شخص شوال کے مہینے سے قبل احرام ڈالتا ہے اور پھر وہ اس سے حج کرتا ہے تو یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج، حج کے اشہر معلومات یہ معلوم مہینے ہیں، فمن فرضا، پر جس نے لازم کیا، فیہن ان مہینوں میں، الحج اپنے اوپر حج، اور حج لازم ہوتا ہے، عمرہ لازم ہوتا ہے احرام ڈالنے سے، فلا رفث، تو اب احرام ڈالنے کے بعد اس کو کوئی کلامی اور زبانی نافرمانی کی بات نہیں کرنی چاہیے، ولا فسوق، اور نہ کوئی عملی گناہ کرنا چاہیے، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج کے دورانیے میں جھگڑتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ امکان غالب رہتا ہے کہ بھئی حج کے دورانیے میں حاجی صاحبان یا زائرین حضرات آپس میں الجھ پڑے کہ جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں، مختلف خیالات رکھنے والے ہیں اور مختلف ان کے سوچے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام ڈالنے کے بعد اب ان کے لیے ایسے اعمال کا ارتکاب ممنوع قرار دیا گیا کہ جو ان کو آپس میں الجھنے کی طرف لے کے جائیں، اور اسی طریقے سے براہ راست ان کے لیے آپس میں الجھنا اور لڑائی اور جھگڑے کرنا یہ بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہتر چیز ہے زاد راہ بطور تقوی کے اختیار کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ خرچ و اخراجات لیے بغیر حج کے لیے نکل جاتے تھے اور پھر وہاں جا کر وہ تکلیف میں رہتے، دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈالتے، سوال کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال سے بچنا یہ بہترین زاد راہ ہے، اور سوال سے تب ہی بندہ بچ سکتا ہے جبکہ اس کے پاس زاد راہ یعنی خرچہ ہو سفر کے دورانیے کا۔ واتقونی یا اولی الالباب، اور اے عقل و دانش رکھنے والو مجھ سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو یعنی رزق حلال کو،
کہ ایک صاحب اگر حج کے نیت سے چلا جاتا ہے اور واپسی پر وہ کچھ چیزوں کو ساتھ خرید کر کے لے آتا ہے، یہاں بیچ دیتا ہے، یا کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، یہاں سے کچھ چیزوں کو لے کر وہاں بیچ دیتا ہے اور اس سے کچھ نفع کما لیتا ہے، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن نیت اس کی حج کی ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، تو جب تم چل پڑو من عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں، واذکروہ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ عرفات سے واپس آتے اور واپسی پر مزدلفہ میں قیام کرتے تو یہاں بڑے بڑے میلے لگتے اور ان میلوں کے اندر مشاعرے ہوتے اور ان مشاعروں میں ان کے آباء و اجداد کے کارنامے ہوتے، بیان کرتے، اور اس پر ان کے جتنے بھی ورثاء ہوتے تھے یا جتنے بھی پیروکار ہوتے تھے وہ بڑا فخر کرتے تھے، اور ایسے شاعروں کا بڑا انعام اور ان کو اکراموں سے نوازا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو مزدلفہ میں اسی طرح سے جس طرح کہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تھے تم لوگ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ ان ناواقفوں میں سے، ثم افیضوا، پھر چل پڑو، من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جو بیت اللہ کے مجاور تھے قریش، وہ معاشرے کے اندر اپنا یہ نمایاں مقام لوگوں پہ واضح کرتے تھے کہ جب حج کے دن آتے تو وہ لوگ مینا سے جا کر مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور وہاں سے آگے عام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم مجاورین ہیں، ہم رکھوالے ہیں کعبۃ اللہ کے، لہذا ہمارے لیے معافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے بات نہیں، تمہیں بھی وہاں سے ہی واپس آنا ہوگا جہاں سے عام لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات میں جا کر پھر وہیں سے واپسی ہوگی۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورے کر چکو حج کے احکامات، فاذکروا اللہ، پس اللہ کو یاد کرو، کذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر تمہیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ کہ اس زمانے میں لوگ جب عرفات اور مزدلفہ سے واپس مینا آ جاتے تو مینا میں قیام کے دورانی میں بھی ایسے ہی میلے ہوتے ہیں مشاعرے کے، اور مشاعرے کے ان میلوں کے اندر پھر مختلف شاعر جو ہے وہ مختلف قبیلوں کے سرداروں کے کارنامے بیان کرتے اور ان قبیلوں کے افراد سے وہ لوگ انعام اور اکرام پاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس زمانہ جاہلیت کے رسم کے بجائے تمہیں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہنا چاہیے، تو وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ فمن الناس، پس بعض لوگوں میں سے، من یقول، وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ عطا کر دے، وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ یعنی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب اعمال دنیاوی مقاصد کے لیے کہ دنیا میں ان کو فائدہ مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو شاید ان کو مل جائے، لیکن ایسوں کے لیے جو آخرت کے طلب کی نیت سے گئے ہی نہیں ہے ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ مومن اس طرح کہتے ہیں۔ ومنہم، اور بعض ان لوگوں میں سے، من وہ ہے یقول جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں عطا فرمانا، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آخرت کی بھی خوبیاں عطا فرمانا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچائیو۔ یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہے، اور دنیا کا ذکر پہلے اس لیے کیا گیا اس آیت میں کہ دنیا ہی سے انسان اپنے آخرت کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے اعتدال رکھنے والے مسلمانوں کے لیے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے ہے حصہ اپنے کمائی کا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ان چند گنتی کے دنوں میں،
فمن تعجل فی یومین، پس جو جلدی چلا آیا 2 دن میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ومن تأخر، اور جو پیچھے رہا، فلا اسم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى، اس کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، یہ کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین یا اسلام سے پہلے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے ان اختلافات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ اختلافات یہ تھے کہ جب وہ لوگ عرفات سے واپس آتے تو بعض لوگ وہ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی 3 دن پورے وہاں پہ قیام کرنا ہے، اور اس سے پہلے مکہ میں لوٹ کے آنا یہ گناہ کا کام ہے۔ بعض لوگ وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ بھئی 2 دن قیام کرنا کافی ہے، لہٰذا 2 ہی دن ہم وہاں ٹھہریں گے اور پھر ہم مکہ واپس آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی ضرورت کے پیش نظر اگر 2 دن قیام کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں، اور اگر 3 دن قیام کریں تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس بارے میں فقہا کا جو مسلک ہے اور جس کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کے بعد وہاں مینا میں 3 دن قیام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ آپ کو پسند آتی ہے ان کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے کاموں میں، وَيَشْهَدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتے ہیں اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو کچھ ان کے دل میں ہے، حالانکہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ایک سردار کے متعلق نازل ہوئی جو منافق قسم کا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں بڑے خیرخواہی کی باتیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو بڑے توجہ سے سنتا، اور دنیاوی امور کے متعلق ان کی گفتگو کو اللہ کا رسول پسند بھی فرماتا، اور وہ شخص کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں آپ سے کہتا ہوں یہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے جھگڑالو ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ کے مجلس سے اٹھتے ہیں تو پھر عام معمولاتی زندگی میں ان کا کردار انتہائی ناپسندیدہ ہے، جو آنے والے آیاتوں میں ہے۔ اور یہ شخص تھا اخنس ابن شریق۔ اخنس ابن شریق مکہ کے مشہور سرداروں میں سے تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہ پھر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، یعنی چلے جاتے ہیں صَافِ الْأَرْضِ، تو پھر یہ دوڑتے ہیں زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد برپا کریں، کہ اللہ کے رسول کی باتیں پھر دوسری کفار سرداروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ لگائی بجائی کا کام کرتے ہیں۔ اب جب اس طرح سے درمیان میں منافقانہ طرز عمل یہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں نکلتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ یہ زمین میں خرابی ڈالے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور لوگوں کی کھیتیاں برباد کر دیں، وَالنَّسْلَ، اور لوگوں کے نسلوں کو برباد کر دیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ایسے شخص کو یا اس شخص کو جب یہ کہا جاتا تھا اللہ کے رسول کے مجلس سے اٹھنے کے بعد کہ بھئی اللہ کے رسول کے ہاں تو آپ یہ باتیں کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ آپ تو ایک سردار شخص ہے، لہذا آپ کو اپنے اس منصب اور اس نام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تو پھر اس کا یہ غرور اس کو مزید گناہوں کے کرنے پہ آمادہ کرتا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اس سے کہا جاتا کہ بھئی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت، تو آمادہ کرتا اس کا غرور اس کو بالاسم، گناہ پر، کہ بھئی میں تو سردار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فحسبہ جہنم، بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کے رضا کے لیے بھیج دیا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے نفس کو اللہ کے رضا کے لیے بھیج دیا اور اللہ کے رضا کے حصول کو وہ کرتے رہے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہی بیان کیا ہے
کہ یہ انسان اپنے معمولاتی زندگی میں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ نفسانی خواہشات کے برخلاف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواہش اور اللہ کے رسول کے خواہش کا احترام کرتا ہے۔ تو گویا اس نے اپنے آپ کو بھیج دیا اور اپنے آنکھوں سے ان اعمال کو صادر نہیں ہونے دیتا کہ جس کی طرف آنکھیں اٹھنا چاہتی ہے، اور کانوں کو اس طرف نہیں لگانا چاہتا کہ جس طرف خواہش کرتا ہے کہ کانوں کو لگا دیا جائے، اور اسی طرح کھانے اور پینے کی خواہش کو بھی یہ اس طرح سے پورا نہیں کرتے کہ جس طرح پورا کرنے سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو بھیج دیا۔ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، اور نفسوں کا خریدنا اسی معنی میں ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی کسی موڑ، کسی موقع، کسی منصب کے دورانیے میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے ان کے نفس کو تو تسکین پہنچے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول اس سے غمزدہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان آیاتوں کا جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ کچھ اہل کتاب تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اسلام میں کچھ چیزوں کے کھانے پہ کوئی پابندی نہیں اور ان چیزوں کا کھانا کوئی ضروری بھی نہیں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہے یا اس کا دودھ ہے، اور اہل کتاب کے مذہب کے حوالے سے یہ بات واضح تھی کہ بھئی وہ اونٹ کے گوشت کو نہیں کھاتے، تو انہوں نے بھی اونٹ کے گوشت کو کھانا پسند نہ کیا کہ بھئی اس طرح سے ہمیں گزشتہ کتابوں پر بھی عمل پیرائی کا اجر مل جائے گا اور اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسلام ان چیزوں کے استعمال کو لازمی قرار نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ بھئی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ کام تو اس دین کا یعنی شریعت محمدی کے طریقے کے مطابق کرو اور کچھ کام گزشتہ پیغمبروں کے طریقے کے مطابق کرو۔ اور مفسرین نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو پورا کے پورا اسلام میں داخل کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں لیکن ہمارے نظر ایسے کاموں کی طرف اٹھیں کہ جن کی طرف نظر کرنا اللہ نے منع کیا ہو، لہذا ہمیں اپنے آنکھیں بھی اسلام کے مطابق ڈالنی ہوگی۔ ہم اپنے کانوں کو ایسے باتوں کے سننے کی طرف لگائیں کہ جن باتوں کے سننے سے اللہ نے منع کر دیا ہو، یا ہم اپنی زبانوں سے ایسے گفتگو کریں، ایسے جملے اور الفاظ ادا کریں کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ ہم اپنے دل و دماغ کو ایسے سوچوں پر لگا دیں کہ جن کاموں کو کہ سوچنے سے اللہ نے منع کر دیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے کے پورے تمہیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم کہیں پھسل جاؤ، کوتاہی کر جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کی کہ تمہارے پاس صاف احکامات آ چکے، فَاعْلَمُوا، پس جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، یہ کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون، اللہ تبارک و تعالی منکرین سے ایک سوال فرماتا ہے کہ وہ میرے اتنے واضح احکامات ان کے سامنے آئے ہیں، رسول ان میں موجود ہے، اور اتنے واضح احکامات اور رسول کی موجودگی کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لیتے، تو کیا ان کو خود اللہ کے آنے کا انتظار ہے، یا یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مخصوص حالات پیدا فرمائے کہ جس میں پھر فرشتے ان میں سے ہر ایک کو دکھائی دینا شروع ہو جائے، یعنی قیامت۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھئی جب وہ حال بنا دیا جائے گا، یعنی قیامت جب برپا ہوگی اور اللہ ان کو نظر آئے گا، فرشتے ان کے سامنے ہوں گے، پھر اس وقت ان کو کوئی مہلت نہیں دیا جائے گا۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، اور قصے ہی ختم ہو جائے، فیصلہ ہی ہو جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام، اور جب سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں یا لوٹایا جاتا ہے ان کو، تو پھر اسی ایک اللہ نے ان کام کرنے والوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے ان کے کاموں کے مطابق۔
تو جو شخص اپنے کیے ہوئے اعمال اور کاموں کی بنیاد پر قیامت کے دن کامیاب قرار پایا سو وہی خوش قسمت ہے، اور جو ناکام قرار پایا تو وہ اپنے سوا کسی کو الزام نہ دیں، اس لیے کہ یہ اعمال اسی کی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن کامیابیوں سے امکنار کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔